برکت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب اور دی اسٹریم میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دیکھیے آپ کو سنتے کا لو، مخلص دوست اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی مخلص دوست کے ساتھ نوازا ہے یا ایک سے زیادہ دوستوں سے نوازا ہے، آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں۔ اگر میں اپنی بات کروں تو اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر موقع میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین دوست عطا کیے، مخلص دوست عطا کیے، اور میں ہر وقت اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین لوگوں سے نوازا الحمدللہ۔ جمیل شبیر میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں مجھے ایک واٹس ایپ کیا، اور اس واٹس ایپ نے ایک جو خیال جو میں نے کبھی کسی جگہ پڑھا وہ میرے دماغ میں تھا، اس خیال کو آگے سمجھیے کہ اس میسج نے الفاظ ادا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جمیل کو اپنی امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، آباد رکھے، میری دعائیں ان کے لیے اور اپنے تمام دوستوں کے لیے۔ تو آج کا یہ ویڈیو میں جمیل کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں۔ وہ میسج کچھ نہیں تھا، اور ایک چھوٹی سی کہانی ہے، لیکن اس چھوٹی سی کہانی کے اندر بہت بڑا ایک لیسن جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ دیکھیے، ایک سبق ہی رہتا ہے، کتابی بات رہتی ہے اگر ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ یہ جو ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتابی بات ہے، یہ کتابی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ پریکٹیکل نہیں ہوتی، تو یہ اس وجہ سے پریکٹیکل نہیں ہوتی۔ یہ کتابی باتیں کیوں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے ہم اس کو نکال دیتے ہیں، تو تبھی ان کا اثر نہیں ہوتا۔ ہم جب کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ ہم تو یہ آلریڈی یہ چیز کر رہے ہیں، تو یہ دوسرے کے لیے ہے، اپنے لیے کوئی نصیحت ہی نہیں سمجھتے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بالکل بیکار سے نکلتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے کوئی نصیحت حاصل کرنی ہے تو وہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کے لیے ایک زلزلہ بن جاتا ہے، وہ چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کے لیے ایک قیامت بن جاتی ہے، آپ اسے سبق جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ اور اگر نہ سیکھنے والا دماغ ہو تو پھر تو سامنے جو ہے وہ قیامتوں پر قیامتیں برپا ہو جائیں، زلزلوں پر زلزلے آ جائیں، زمین ہل جائے، آسمان پھٹ جائے، آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا جس نے نصیحت کی نہیں، وہ اپنے آپ کو جو وہ ٹھیک سمجھتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ کسی پر یہ وقت آتا ہے۔ تو نصیحت آپ یاد رکھیے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ایسی بات ہو، اس کا ایک الگ اس کی انٹینسٹی ہوتی ہے، سو آپ کو اس انٹینسٹی کو، اس شدت کو محسوس کرنے میں ہے، باقی رائے ہونے والے اللہ کی ذات ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ ایک استاد نے اپنے شاگردوں کو محبت اور نفرت کا جو امپیکٹ ہے یہ سمجھانے کے لیے اس نے ایک پریکٹیکل کرنے کا سوچا۔ اب اس نے سوچا کہ یہ پریکٹیکل کس طرح ہونا چاہیے، تو اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے کلاس پہ گیا اور کلاس میں جانے کے بعد اس نے یہ کہا کہ ہم ایک ہفتہ جو ہے وہ یہ پریکٹس کریں گے کہ اگر آپ کو کسی سے نفرت ہے، آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں، تو آپ کو جن لوگوں سے نفرت ہے تو آپ یوں کریں کہ اپنے ساتھ ایک تھیلی میں کچھ ٹماٹر لے آئیں۔ اگر آپ کو کوئی شخص ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے، آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، ایک ہے تو ایک ٹماٹر لے آئیں، اگر دو ہے تو دو ٹماٹر لے آئیں۔ اسی طریقے سے آپ ٹماٹر کی تعداد بڑھاتے ہیں جتنے لوگوں سے آپ نفرت کرتے ہیں، اور ایک ہفتہ میں یہ پریکٹس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا اثر کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ بچے خوش، انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اب وہ جن سے نفرت کرتے تھے، ان کے دلوں میں جن کے بارے میں گرج تھا، انہوں نے کیا کیا کہ ٹماٹر رکھنے شروع کر دیے۔ کسی بچے نے ایک رکھا، کسی نے دو رکھا، کسی نے پوری کی پوری شوہر بن لی، اور دوسرے دن کلاس میں آ گئے۔ اب ٹیچر نے ان سے یہ کہا کہ جی آپ نے ان ٹماٹرز کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا ہے، کھیل میں، کود میں، کھانے میں، پینے میں، کہیں پر آپ جا رہے ہیں تو آپ نے یہ ٹماٹروں کی جو تھیلی ہے، ان ٹماٹروں کی تھیلی اپنے پاس رکھنی ہے۔ اب پہلے دن تو کیا ہوا کہ بچے ایکسائٹیڈ تھے، ان کو اتنا فیل نہیں ہوا، وہ دن گزر گیا، تھیلی ان کے پاس تھی۔ دوسرے دن کیا ہوا کہ اب دوسرے دن اب وہ تھیلی اٹھانا ان کے لیے مصیبت بن گیا، وجہ کہ اب آہستہ آہستہ جا کے ٹماٹر جو ہے وہ کیا ہوا
کہ ٹماٹر جو ہے وہ آہستہ آہستہ اب سمجھیے کہ نرم ہونا شروع ہوئے. تیسرے دن اس میں بدبو پیدا ہو گئی, اسمیل آنی شروع ہو گئی. چوتھے دن مصیبت ہو گئی, کلاس میں عجیب سا سما تھا. اب وہ ہر اردو کو کیری کرنا بھی مصیبت تھا. اب جن بچوں کے پاس ایک یعنی کہ ٹماٹر تھیلی میں ایک ٹماٹر تھا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن جن کی تھیلی بھری ہوئی تھی اب ان کو کیری کرنا اور اس میں سے اسمیل, دماغ اس بدبو سے پھٹا جا رہا تھا. چوتھے دن ان کے پاس ہو گئے, ٹیچر سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ٹیچر اب ہم سے نہیں ہو سکتا, اس پریکٹیکل کو بس چوتھے دن ہی ختم کر دیں. تو ٹیچر نے بچوں کی حالت دیکھی تو کہا چلو ٹھیک ہے, اور تاکہ آپ ان کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں. بچے گئے خوشی کی اور انہوں نے ٹماٹر کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا. اب کلاس میں واپس آئے, بچوں سے پوچھا جی اس پریکٹیکل سے کیا سیکھا؟ بچے خاموش, ان کو سمجھ نہیں آئے گا کیا ہوا. ٹیچر نے پھر اس کو ایکسپلین کیا کہ یہ جو ڈیمونسٹریشن تھا اس کا مطلب کیا تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں, آپ کے دل میں کسی کے لیے گرج ہے, ٹھیک ہے, آپ نفرت رکھتے ہیں اس کی. تو اچھا, گرج اور نفرت میں خیر فرق ہے, میں یہ ہے کہ اس کو نفرت لفظ کہتے ہیں. تو نفرت ہے, آپ کے دل میں اگر کسی کے لیے نفرت ہے تو اب آپ کسی ایک شخص کے لیے نفرت ہے اور یا بہت سارے جو ہے وہ لوگوں سے آپ نفرت کرتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو نفرت ہے, یہ جو دل میں ہے, اس دل میں جو نفرت ہے اس نے پورے کے پورے جسم کو کیا کیا, آکوپائی کیا ہوا ہے. یہ آکوپائی کرنے کا نتیجہ کیا ہے کہ اس نے آپ کے پورے جسم کو, پورے دل و دماغ کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اس نفرت کی وجہ سے وہ جو جس شخص کے بارے میں آپ کے دل میں نفرت ہے, اب اس کی کوئی اچھی بات بھی ہوتی ہے تو آپ کو وہ بہت بری لگتی ہے. یعنی اس شخص کا نقصان آپ کو خوش کر دیتا ہے, اس شخص کا جو اچھا اس شخص کی خوشی آپ کو جو ہے افسردہ کر دیتی ہے, آپ سیڈ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اس شخص اگر جو شخص ہے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں وہ اگر برباد ہو رہا ہے کسی وجہ سے, وہ مصیبت کا شکار ہے, آپ کے لیے وہ خوشی کا باعث ہے. لیکن اگر اس کو کسی وجہ سے کوئی خوشی مل رہی ہے تو وہ ترقی کر رہا ہے, تو پھر یہ ترقی جو ہے وہ آپ کو برداشت نہیں ہے. تو اندازہ کریں کہ جتنے لوگوں کے ساتھ آپ نفرت کرتے ہیں تو اس نے پھر آپ کا کیا کر دیا کہ زندگی حرام کر دی, آپ کا سکون برباد کر دیا. آپ نہ چل سکتے ہیں, نہ کھا سکتے ہیں, نہ پی سکتے ہیں. اگر کھا بھی رہے ہیں آپ کا دماغ وہی سوچ رہا ہے کہ ہائے اس کو یہ کیوں مل گیا, وہ ترقی کیسے کر گیا, وہ مجھ سے آگے کیسے نکل گیا, اس کے نمبر کیسے آ گئے, میں پیچھے کیسے رہ گیا, میں کیوں پیچھے رہوں. اور اس نے یقیناً کوئی غلط کام کیا ہوگا, یقیناً اس نے کسی کو رشوت دی ہوگی, یقیناً اس نے کوئی چال چلی ہوگی اس کی وجہ سے, اور میرے خلاف جو ہے وہ سازشیں ہو رہی ہیں, میں ہی پیچھے رہ گیا ہوں, حالانکہ میں تو ڈیزرو کرتا تھا, میں کیوں پیچھے رہ گیا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو فالس جسٹیفیکیشن ہے, اپنے آپ کو سیلف گلوریفیکیشن ہے, اس سیلف گلوریفیکیشن کی وجہ سے آپ کو دوسروں کا جو ہے وہ اچھا, جو دوسروں کی اچھائی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. تو جب ٹیچر نے اس چیز کو ایکسپلین کیا تو سارے بچے جو ہے وہ دیکھنے لگے اور سوچنے لگے, اور دین جو ہے دے ریئلائز کہ ہاں یہ تو ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ اس کو چینج کرنے کی کوشش کی. یہ تو ایک چھوٹی سی کہانی تھی. ایگزیکٹلی آپ اس کو تھوڑا سا ایک لارج اسکیل پر اپنے آپ کو دیکھیں تو یہ سیم اسٹوری جو ہے وہ ہم پر بھی اپلائی ہوتی ہے. ہم اگر آپ دیکھیں کسی کے بارے میں اگر ہم نفرت کرتے ہیں, سچی سی بات ہے, تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم پر بھی یہی کیفیت ہوتی ہے, ہم بھی اسی کیفیت کے ساتھ گزرتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ. اور دیکھیے اپنی کسی غلطی کو تسلیم کر لینا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کا ازالہ ہو جاتا ہے. اس میں جب ہم یہ کہتے ہیں زبان سے کہتے ہیں حقیقت ہے, لیکن اگر ہم دل سے اس چیز کو ریئلائز کریں کہ واقعی اپنی غلطی کا اعتراف کرنے میں ہی بھلائی ہے. اس میں ہم چھوٹے نہیں ہو جاتے بلکہ اس میں ہم بڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو مصیبت آ رہی ہے, چاہے وہ ایک روحانی مصیبت ہو یا کوئی ایک فزیکلی ہم کسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں, ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا, دل میں اگر کسی کے لیے ہم نفرت رکھتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ وہ لوگ جو زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ایک لمبے سفر کے لیے یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ کلیہ یہ ہے کہ جب کسی کو لمبے سفر پہ جانا ہوتا ہے
تو وہ اپنا جو بوجھ ہے یعنی کہ ذات راہ جو ہے وہ ٹریولنگ کرتے ہوئے بہت سارا جو ہے وہ بیگیج پھر وہ کیری نہیں کرتا، اس کو وہ کم سے کم کر دیتا ہے، کیونکہ کم سے کم سامان جو ہے وہ ایک لمبے سفر کے لیے بہت یعنی کہ آسان ہوتا ہے، اس کو کیری کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ یہی سمجھ لیجیے کہ زندگی ایک بہت بڑا سفر ہے، ایک بہت لمبا سفر ہے۔ اس لمبے سفر میں اگر آپ نفرتیں، کدورتیں، عداوتیں، بغض، کینہ اگر دل میں رکھیں گے اور اس کے ساتھ آپ کیری اس کو کریں گے، یاد رکھیے بہت لمبا آپ نہیں چل سکتے، کوئی بھی نہیں چل سکتا، کسی نہ کسی جگہ تھک جائیں گے، بہت جلدی تھک جائیں گے، گر جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے۔ مجھے اور اپنی دیپ اسٹوڈیو کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔